ایک بادشاہ اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے۔ اسے روزانہ ایک ہی خواب آتا ہے۔ اس خواب میں ایک عورت بادشاہ کو کہتی ہے کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ یہ خواب کافی راتوں سے دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ کی جو چھوٹی بیٹی تھی، بادشاہ اسے اپنا خواب بتاتا ہے۔ بیٹی جان، مجھے یہ خواب کافی راتوں سے آ رہا ہے۔ آپ تو کافی علم رکھتی ہیں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بیٹی اپنے باپ کو کہنے لگی کہ بابا جانی، جب آپ کے خواب میں عورت آئے تو اسے کہنا، نہ آج آؤ نہ کل آؤ، ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی یہ بات مان لی۔ جیسے ہی بادشاہ رات کو سوتا ہے تو بادشاہ کو پھر سے یہی خواب آتا ہے۔ وہ عورت پوچھتی ہے کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ عورت کو کہنے لگا، نہ آج نہ کل بلکہ ابھی آ جاؤ۔ اسی دوران بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اٹھ کے بیٹھتا ہے تو بادشاہ کا وزیر کمرے میں آتا ہے۔ بادشاہ سے کہنے لگتا ہے کہ ہمارے محل پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے تقریباً سپاہی مارے جا چکے ہیں، آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں۔ بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ جتنے بھی سپاہی بچے ہیں، آپ نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور بادشاہ اپنی بیٹی کو کمرے سے جگاتا ہے۔ آدھی رات کو محل کے دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ جنگل میں چلتے چلتے پوری رات گزر جاتی ہے۔ جیسے صبح ہوتی ہے تو جنگل کی ایک سائیڈ پر انہیں ایک گھر نظر آتا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ آج کا دن اسی گھر میں گزارتے ہیں۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور یہ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایک آدمی دروازہ کھولتا ہے۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ آدمی بادشاہ کے پاس وزیر رہ چکا تھا۔ وزیر بادشاہ کو اپنے گھر میں اندر آنے کو کہتا ہے اور اس کی کافی خدمت کرتا ہے۔ وزیر بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ صاحب، آپ کیسے ہمارے گھر آئے ہیں؟ اور بادشاہ اسے اپنے حال سے آگاہ کرتا ہے۔ وزیر بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ یہاں جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وزیر اپنی بیوی کو بتاتا ہے، کسی وقت میں اس بادشاہ کے پاس غلامی کرتا تھا اور یہ مصیبت پتہ نہیں میرے گھر کہاں سے آ گئی۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے بادشاہ وزیر سے اجازت لینے لگتا ہے۔ وزیر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دینا، آپ لوگ کیوں جا رہے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے، آپ خوش رہو، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ایک دن گھر رکھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی کو چلتے چلتے ایک دن گزر جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو اس کا دوست مل جاتا ہے جس کو بادشاہ اپنی پوری کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے، مجھے کچھ دن اپنے گھر میں رکھو۔ بادشاہ کا دوست بادشاہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اپنا قدم اپنے دوست کے گھر میں رکھتا ہے تو دوست کی بیوی فوت ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کا دوست حیران ہوتا ہے کہ اچانک میری بیوی کی طبیعت کیسے خراب ہوئی۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی 2 دن اس دوست کے گھر میں رہتے ہیں۔ محلے کا مولوی بادشاہ کے دوست کے گھر آتا ہے۔ مولوی اس دوست کو کہتا ہے، یہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں مصیبت آئی، اس کو گھر سے نکال دو ورنہ آپ پر ایسے عذاب آتے رہیں گے۔ بادشاہ کا دوست بادشاہ کو گھر سے جانے کو کہتا ہے اور بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بڑی بیٹی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کے گھر پہنچتا ہے، اس کی بیٹی بہت خوش ہوتی ہے اور بادشاہ کی خوب خدمت کرتی ہے۔ بادشاہ اور اس کی چھوٹی بیٹی جس بستر پر سوتے ہیں تو وہاں کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ یہ سوچ کر کہ ہماری وجہ سے ہماری بیٹی پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ آدھی رات کو اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی کو چلتے چلتے راستے میں ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے، آج کا دن اسی جھونپڑی میں گزارتے ہیں۔ بادشاہ جھونپڑی کے اندر جاتا ہے تو اسے ایک درویش ملتا ہے اور بادشاہ اسے اپنی کہانی سناتا ہے کہ ایک عورت میرے خواب میں روزانہ آتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ اس خواب کے بارے میں نے اپنی بیٹی کو بتایا۔ میری بیٹی نے کہا، اسے کہو کہ نہ آج آؤ نہ کل آؤ، ابھی ابھی آ جاؤ۔ وہ درویش کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو صحیح جواب دیا تھا کیونکہ وہ مصیبت تھی جو آپ پر ایک دن آنی تھی، وہ جوانی میں آ گئی، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر بڑھاپے میں آتی تو آپ کو کافی تکلیف دیتی۔
दरवेश और बादशाह अभी बातें ही कर रहे थे, इतने में एक पैगाम आ जाता है कि आपकी फौज दुश्मनों से मुकाबला जीत गई है, अब आप अपने घर चल सकते हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश होता है और अपने घर आ जाता है। अब बादशाह को नींद में कोई भी